مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند دن پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان آیا ہے کہ آج مسلمان خلافت قائم نہیں کر سکتے، اور اگر وہ کوشش کریں گے تو بہت ساری جنگ ہوں گے. میں مفتی تقی عثمانی صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ دن رات بھی جنگ کریں پھر بھی وہ خلافت قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ انسانوں کا کام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. So if we speak of Khilafah at this stage, and to make all the Muslim countries united under the name of Khilafah, it cannot be done without a bloodshed, without bloodshed of the Muslims throughout the Muslim world. Therefore, at the first stage, we should try to make these nation states adherent to the Islamic principles. کوئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہے. کیا ہے؟ مسلمان قوم، مسلمان ملک. امت ہوتی ہے ایک امام کے ساتھ، امت ہوتی ہے ایک امام کے ساتھ. بندی اہل حدیث شیعہ کے اوپر خلافت قائم نہیں ہو سکتی، کیونکہ بریلویوں کا خلیفہ اہل حدیث کے نزدیک مشرک، اہل حدیث کا خلیفہ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول، یہ تو ایک دوسرے کو مارنے نکل آئیں گے. تو خلافت کا نظام یہ ہے کہ سب فرقے اپنے فرقوں سے دستبردار ہوں، قرآن و سنت میں آئیں، تو اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بہت بڑی تعداد موجود ہو، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے علماء اکٹھے ہو کے یکجان ہو کر محنت کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کس طرح اور کب تک، کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ذہن سے اس خیال کو نکال دیجئے کہ علماء متفق ہو سکیں گے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ذہن سے اس خیال کو نکال دیجئے کہ علماء متفق ہو سکیں گے. علماء اختلاف کے اتنے خوگر ہو گئے ہیں اور اتنے اس کے اندر گہرے اتر چکے ہیں کہ ان کا جمع ہونا ممکن نہیں. ایک حنفی عالم جو ہے وہ کسی مسئلے میں بھی حنفی مسلک سے ہٹ کر کوئی بات کرنا یا سننا گوارا نہیں کرتا. اصل میں ہوگا کیا؟ کوئی ایک نئی جماعت اٹھے گی، نئی جماعت، وہ جماعت دعوت دے گی، اور وہ انشاءاللہ تمام لوگوں میں سے سلیم الفطرت لوگ کھنچ کر آ جائیں گے. تو وہ لوگ آئیں گے، ان سے ایک جماعت بنے گی. وہ جماعت، دیکھیے میں ایک مثال آپ کو دے دوں. حضور کی بعثت کے وقت، اس وقت کے مسلمان کون تھے؟ پہلے سے مسلمان وہ یہودی تھے. ان کے پاس کتاب تھی، شریعت تھی، تورات تھی، علماء تھے. اور یہودی علماء حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو. انہیں معلوم تھا، ان کے ہاں تو پیشین گوئیاں لکھی ہوئی موجود تھی، وہ منتظر تھے، نبی آخری زمان کے منتظر تھے. لیکن یہ کہ انہوں نے حضور کو نہیں مانا. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے اے نبی، وہ تو چاہیں گے آپ ان کی پیروی کریں. تو علماء تو یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی آئے وہ ہماری پیروی کرے. وہ ہمارے رخ کے اندر آ جائے، اسی کے اندر ڈھل جائے. اس لیے اس کی بجائے ایک نئی جماعت جس میں کہ انشاءاللہ ان تمام حلقوں سے لوگ پھر شامل ہوں گے، آئیں گے کھنچ کر، اور پھر ایک جماعت بنے گی. اور ریولیوشن لانے کے لیے جو ہے بہت بڑی تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس حوالے سے حضور نے جو انقلاب برپا کیا تو کیا آپ کے ساتھ لاکھوں آدمی تھے؟
آخری دم تک بھی چند ہزار صحابہ تھے نا، ورنہ جب آپ نے پروسیس شروع کیا ہے تو کتنے تھے آپ کے ساتھ آدمی؟ لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ اپنی جو ہے ڈیپتھ آف کمٹمنٹ، جتنا ان کا ارادہ پختہ ہوتا ہے اور جس طریقے سے وہ اپنی جو ہے وہ ڈیووشن اور ڈسپلن. ابھی میں پہلے سوال کے بارے میں ایک بات اور کہہ دوں. علامہ اقبال کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ مہدی وغیرہ کے قائل نہیں تھے، اور ان کی بعض تحریریں ایسی ہیں، بعض اردو اشعار بھی ایسے ہیں، لیکن بعض جو ہے واضح الفاظ ان کے بعض خطوط میں ہیں کہ یہ مجوسی روایات ہیں جو اسلام میں آ گئی ہیں، کوئی مہدی نہیں، کوئی عیسیٰ نہیں، عیسیٰ کا نزول بھی نہیں. یہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال پر کوئی دور آیا ہوگا. ایک دور ان پر ایسا بھی تو آیا کہ جبکہ وہ قادیانیت کے بہت ہی معتقد تھے. انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ جسے اصل اسلام دیکھنا ہو وہ قادیان میں جائے. کیوں؟ وہاں ایک نظام تھا، ایک شخص سے بیعت تھی، ایک ڈسپلن تھا، پورا ماحول اسلام کے مطابق تھا. وظاہر باقی تو ان میں خرابی تو یہی ہے کہ انہوں نے غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا، باقی تو وہ باقی مسلمانوں والے کام تو ان کے ہیں. اور وہ ایک جگہ پر ایک آبادی انہوں نے ایک اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق بنا لی. تو اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ اسے صحیح اسلام دیکھنا ہو وہ جائے قادیان میں دے. اینڈ لسن اینڈ اوبے. ہاں جی بیٹھ جائیں. حضور نے فرمایا ہے تو اس بیٹھ جائیں. دیکھیے حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت ہوگی، اور فرمایا کہ خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی. پھر فرمایا کہ اس کے بعد بادشاہت ہے، پھر چبا ڈالنے والی بادشاہت ہے، اور پھر اس کے آخر میں فرمایا کہ ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ. پھر احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر، یعنی متعدد احادیث ہیں، فرمایا کہ یکون فی آخر الزمان خلیفۃ. اور ہماری جو احادیث مستقبل کے حوالے سے میں چھوٹی سی بات آپ سے کر رہا ہوں، ہم سے زیادہ وہ اس لیے جانتے ہیں کہ یہ بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت سے پہلے پوری دنیا پر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگا. یہ حدیث موجود ہے. حضرت سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ خلافت راشدہ کس کو کہتے ہیں اور اس کے مصداق کون کون ہیں. سبحان اللہ. تو آپ نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا کہ خلافت راشدہ یعنی خلافت وہ دور حکومت جو کہ نبوی طریقے پر ہو، جیسا کہ 4 خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ خلافت کی. اور آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں ایسی خلافت راشدہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم کریں گے. ایسی خلافت راشدہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم کریں گے. یعنی ایک خلافت ایسی آنی ہے، ایک دور ایسا آنا ہے جو گویا خلافت راشدہ کے مصداق ہو. جس کی خوشخبری دی ہوئی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے پہلے پوری دنیا میں نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگا، ہو کر رہے گا. اس میں کوئی شک اور شبہ مجھے نہیں اور نہ ہونا چاہیے کسی کو بھی جس کا بھی ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. صحیح اور پختہ حدیث کے اندر موجود ہے. آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ جو چیز میری نظر سے آج گزری ہے تو میں نے یہ سمجھا کہ سب دوستوں کو بتایا جائے اس بارے میں. وہ یہ کہ گوگل کے اوپر ہم لوگ ایک چیز سرچ کرتے ہیں تو اس کا آنسر کچھ آتا ہے تو ہم نے اس کے حوالے سے فیڈ بیک دینا ہے. وہ ذرا پروسیجر دیکھیے گا. تو سب سے پہلے تو میں یہاں پہ گوگل کروم جو ہے وہ اوپن کروں گا. جی یہاں پہ جی آپ کے سامنے یہ گوگل کروم میں نے اوپن کیا. اب یہاں پہ میرے سامنے یہ گوگل سرچ کا آپشن ہے جی اس جگہ کے اوپر یہ دیکھیے گا. جی یہاں پہ تو میں یہاں پر گوگل سرچ جو ہے وہ کروں گا. جی یہاں پہ دیکھیے گا پریزنٹ کیلیف آف اسلام یعنی کہ اسلام کا موجودہ خلیفہ کون ہے. تو ایک بہت ہی افسوسناک جو صورتحال ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے. یہ دیکھیے گا اس کا رزلٹ کیا آتا ہے. یہاں پہ مرزا منصور احمد وہ قادیانی. جی دوستو آپ نے دیکھا ہے مختصر ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی اور بہت سارے لوگوں نے بھی اس پر ویڈیو بنائی ہے کہ جناب جب آپ لکھیں گے نا کہ اسلام کا خلیفہ کون ہے موجودہ تو آپ کو مرزا منصور احمد کا نام آئے گا.
تو آپ اس پر جو ہے نا فیڈ بیک دیں اور اس کو رکوائیں، اور اس طرح کی باتیں انہوں نے بنائی ہے. یہ ایک چال ہے جو ہم مسلمان اس چال میں بہہ جاتے ہیں. جس طرح کوئی یہودی گستاخی کرتا ہے، کوئی ہندو گستاخی کرتا ہے، کوئی مشرک گستاخی کرتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں جناب اس کو ثواب کی نیت سے آگے فارورڈ کر دیں. جناب اس نے گستاخی کی، آپ نے سنا ہے، تو آپ کہتے ہیں آگے ثواب کی نیت سے آگے بھیج دیں، تو اور گستاخی کو آپ بڑھا رہے ہیں. جن کو نہیں پتہ کہ مرزائیوں کا خلیفہ کون ہے، آپ سب کو بتا رہے ہیں کہ منصور احمد اس کا نام ہے، مرزا منصور احمد. بھائی یہ تو کسی نے بنا کے آپ کے اندر ڈال دی ہے کہ جناب سب مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ جناب مرزائیوں کا خلیفہ یہ ہے. اسلام کا پہلا خلیفہ، موجودہ خلیفہ کون سا ہے؟ تو بھائی سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اس بات پر کام کریں کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہونا چاہیے. بھائی سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اس بات پر کام کریں کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہونا چاہیے. اب اس بات کو جتنا آپ بڑھائیں گے تو وہ زیادہ سرچ ہوگا. منصور احمد وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کا نام ہر بندے کو آنا چاہیے. اسی طرح یہ ہر نوجوان کو یہ بتانا چاہتے ہیں جناب آپ کس نے جا کے رپورٹ کرنی. اچھا رپورٹ کر لیا کیا ہوگا پھر؟ وہی آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا خلیفہ کون سا ہے. پھر یہ جو موجود آپ کو مسلمان کو خلیفہ کون سا ہے، آپ کہیں گے کوئی نہیں. وہ کہیں گے پھر کوئی نہیں تو جو موجود ہے اس کو رہنے دو. اچھا رپورٹ کر لیا کیا ہوگا پھر؟ وہی آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا خلیفہ کون سا ہے. پھر یہ جو موجود ہے آپ کو مسلمان کو خلیفہ کون سا ہے، آپ کہیں گے کوئی نہیں. وہ کہیں گے پھر کوئی نہیں تو جو موجود ہے اس کو رہنے دو. تو اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ سارے متحد ہو کے آپ کوئی خلیفہ چنیں. تو اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ سارے متحد ہو کے آپ کوئی خلیفہ چنیں. تو اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ سارے متحد ہو کے آپ کوئی خلیفہ چنیں، مسلمانوں کا خلیفہ چنیں. ترکی والے کام کریں، آپ ان کے ساتھ ہو جائیں. کم سے کم جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہو جائیں. آپ کے جو بڑے ہیں، مثلا یہ جو وہابیوں کے بڑے ہیں یا اس طرح کے لوگوں کے بڑے ہیں، وہ تو ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ تو اس کے خلاف ہوتے ہیں. وہ تو یہودیوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، وہ تو ہندوؤں اور انگریزوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اور اس طرح کی ویڈیوز بنا کے لوگوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی قادیانیوں کا جو ہے وہ خلیفہ مرزا منصور ہے. نعوذ باللہ. اس طرح کے عمل نہیں کرنے آپ نے میرے بھائیوں، اور اس طرح کی ویڈیوز آگے آپ نے فارورڈ بھی نہیں کر ڈال دی ہے. اور ہمارے جو بادشاہ لوگ ہیں سارے عوام الناس، اور جناب جو میسج بنا کے چھٹی جا رہے ہیں. کیا ہے جی؟ فیس بک نے یہ لکھ دیا ہے کہ پریزنٹ خلیفہ آف اسلام مرزا مسرور. اس کو جناب آپ فیڈ بیک دیں کہ یہ خبر غلط ہے. تو اس کو کھولتے کیوں ہو؟ اس کو سرچ کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ یہ یہود و نصارہ کا چلایا ہوا ایک جال ہے. جب آپ اس کو سرچ کریں گے تو وہ سرچ کرنے کے بعد ٹاپ رینک پہ چلا جائے گا، اور لوگ پوچھیں گے کہ اس سال کا سب سے بڑا ٹرینڈ کیا ہوا؟ تو کہا اس سال سب سے زیادہ لوگوں نے مرزا مسرور کو سرچ کیا. جذباتی تو ہے لیکن حکمت اور تحمل سے سوچتی نہیں ہے. یہ تو آپ کو شوق کھڑا ہو گیا کہ یار رپورٹ کرو یہ کرنٹ خلیفہ نہیں ہے، غلط ہے. تو سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے نا. گوگل یہ سوال کر سکتی ہے کہ پھر کون ہے ہوز دا کرنٹ خلیفہ. آپ کا جواب ہے آپ کا نتھنگ، کوئی بھی نہیں ہے. ہوز دا کرنٹ خلیفہ. آپ کا جواب ہے آپ کا نتھنگ، کوئی بھی نہیں ہے. وہ کہہ گیا اٹس فنی، یہ کیا بات ہوئی، کوئی نہیں ہے. تو آپ خود مصیبت میں پڑ رہے ہیں. تو آپ جو ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر کسی کو برا لگے تو پہلے سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے آپ اپنے آپ کو سدھاریں. سب سے پہلے تو پاکستان سے بسم اللہ کریں نا، وہ میرا اور آپ کا وطن ہے. پاکستان میں سب سے پہلے جو ہے وہ اسمبلی کے اندر بل پاس کر کے، میں تو مشورہ دیتا ہوں عمران خان صاحب خلیفۃ المسلمین کا ٹائٹل اپنے پاس کروائیں. پھر اس کے بعد جو بھی وزیر اعظم آتا جائے گا خلیفۃ المسلمین کے نام سے پکاریں. انشاءاللہ اس روحانی ٹائٹل کی برکت سے حکمران میں بھی انشاءاللہ روحانیت کے اثرات آئیں. اس میں جماعت کی ترقی اسی صورت میں ہے جب ہم خلافت کے نظام سے جڑے رہیں گے. اسی میں شیطانی حملوں سے بچنے کے سامان بھی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام تمہاری ڈھال ہے، بس اس ڈھال کے پیچھے رہو گے تو بچت کے سامان ہے. اور ڈھال کے پیچھے رہنا یہی ہے کہ کامل اطاعت کرو، اپنی لائنوں پر چلو،
اس قطار میں چلو جو تمہارے لیے مقرر کر دی گئی. اس سے ذرا باہر نکلے تو بھٹکنے کا خطرہ ہے، گمنے کا خطرہ ہے. پھر اطاعت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی. اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. یہاں میں عہدیداروں کو بھی کہوں گا کہ اگر جماعتی ترقی میں ممد و معاون بننا ہے اور عہدے صرف بڑائی کی خاطر نہیں لیے گئے، اپنے اظہار کی خاطر نہیں لیے گئے، اپنی انا کی تسکین کی خاطر نہیں لیے گئے، تو اطاعت کے مضمون کو سمجھنے کی سب سے زیادہ ضرورت عہدیداروں کو ہے، ہر سطح کے عہدیداروں کو. اگر عہدیدار اس مضمون کو سمجھ جائیں تو افراد جماعت خود بخود اس کی طرف توجہ کریں گے. اور ہر سطح پر اطاعت کے نمونے ہمیں نظر آئیں گے. اونٹوں کی قطار کی پیروی کرتے ہوئے سب نظر آئیں گے، ہمیں ایک رخ پہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے، امام کی قدم سے قدم ملاتے ہوئے چلتے ہوئے نظر آئیں گے. بس امیر بھی، صدر بھی اور دوسرے عہدیدار بھی پہلے اپنے جائزے لیں کہ کیا ان کی اطاعت کے معیار ایسے ہیں کہ ہر حکم جو خلیفہ وقت کی طرف سے آتا ہے اس کی بلا چنو چرا تعمیل کرتے ہیں، یا اس میں تعویلیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس میں لگ جاتے ہیں. اگر تعویلیں نکالتے ہیں تو یہ اطاعت نہیں. روایات میں ایک واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا آتا ہے. جب گلی میں چلتے ہوئے آپ کے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود نے بیٹھ جاؤ کی آواز سنی اور بیٹھ گئے. آواز ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ حکم تو اندر مسجد والوں کے لیے، بلکہ آواز سنی اور بیٹھ گئے، اور بیٹھے بیٹھے مشکل سے قدم قدم مسجد کی طرف بڑھنا شروع کیا. کسی پوچھنے والے نے پوچھا، یہ کہا کہ آپ کو کیا ہوا جو اس طرح گھسٹ رہے ہیں؟ آپ نے یہی جواب دیا کہ اندر سے مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی تھی کہ بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا. پوچھنے والے نے کہا یہ حکم تو اندر والوں کے لیے تھا. آپ نے جواب دیا مجھے اسے غرض نہیں کہ یہ اندر والوں کے لیے ہے یا باہر والوں کے لیے، یہ سب کے لیے. میرے کان میں اللہ کے رسول کی آواز پڑی اور میں نے اطاعت کی، بس یہی میرا مقصد ہے. بس یہ معیار ہیں اطاعت کے جو ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے. بعض عہدیدار خلیفہ وقت سے جب کوئی ہدایت آتی ہے تو اس پر عمل بھی کر لیتے ہیں، لیکن بڑے انکباس سے. نہ چاہتے ہوئے یہ عمل کرتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے عمل کرنا کوئی اطاعت نہیں ہے. عمل وہی، اطاعت وہی ہے جو فوری طور پر کی جائے. اپنی رائے رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جب کسی معاملے میں خلیفہ وقت کا فیصلہ آ جائے کہ یوں کرنا ہے تو پھر اپنی رائے کو یکسر بھلا دینا ضروری ہے. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں بعض معاملات میں اپنی رائے رکھتا ہوں اور اپنی طرف سے دلیل کے ساتھ
खलीफतुल मसीह को अपनी राय पेश करता हूँ। लेकिन अगर मेरी राय रद्द हो जाए तो कभी मुझे ख्याल भी नहीं आया कि क्यों ये रद्द हुई है या मेरी राय क्या थी। फिर मेरी राय वही बन जाती है जो खलीफा वक्त की राय है। फिर कामिल इताअत के साथ उस हुक्म की बजावरी पर मैं लग जाता हूँ जो खलीफा वक्त को मैंने दिया था। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो साल की तरह अपने आप को इमाम के हाथ में दो। जिस तरह मुर्दा अपने आप को इधर उधर नहीं कर सकता, हरकत नहीं कर सकता, उसको नहलाने वाला उसको हरकत दे रहा होता है, इसी तरह कामिल इताअत वाले का फ़र्ज़ है कि अपने आप को इमाम के हाथ में दे दें। और जब ये मयार होगा तो तभी अहद बैत निभाने वाले बन सकेंगे, तभी अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए इताअत के मयारों को हासिल करने वाले बन सकेंगे। यहाँ बाज़ ज़हनों में कभी कभी ये सवाल उठता है, अगर वो बातें सही हैं, मैं सवाल की बात कर रहा हूँ, ये सवाल जो मुझ तक पहुँचे हैं ये सही हैं, अगर ये बातें, कि ये सवाल उठाने वाले कि कामिल इताअत शायद नुकसानदेह है। और ये सोच ऐसे लोगों की शायद इसलिए है जो कामिल इताअत को नुकसानदेह समझते हैं कि यहाँ जर्मनी में हिटलर ने अपने हर हुक्म को मनवाया और डिक्टेटर बन के रहा। इसलिए दूसरे जंग अज़ीम में ये तसव्वुर है, ये तासुर है कि इस वजह से हमारी जर्मनी की शिकस्त भी हुई, उनको नुकसान उठाना पड़ा, सुबकी उठानी पड़ी। मैं यहाँ हर अहमदी और हर नए आने वाले और हर नौजवान पर वाज़े करना चाहता हूँ कि इमामत और खिलाफत और डिक्टेटरशिप में बड़ा फ़र्क है। खिलाफत ज़माने के इमाम को मानने के बाद कायम हुई है, अल्लाह ताला के वादों के मुताबिक कायम हुई है, और हर मानने वाला ये अहद करता है कि हम खिलाफत के निज़ाम को जारी रखेंगे। दीन में कोई जबर नहीं है। जब अपनी खुशी से दीन को मान लिया तो फिर दीन के क़याम के लिए उस अहद को निभाना भी ज़रूरी है जो खिलाफत के क़याम के लिए एक अहमदी करता है और जो कौमी यकजहती के लिए वहदत के लिए ज़रूरी है। खिलाफत की इताअत के अहद को इसलिए निभाना है कि एक इमाम की सरकर्दगी में खुदा ताला खुदा ताला की हुकूमत को दुनिया के दिलों में बिठाने की मुश्तरका कोशिश करनी है। खिलाफत का मकसद हुकूकुल इबाद की अदायगी की तरफ भरपूर तवज्जो देना है, उन हुकूक को मनवाना और कायम करना और मुश्तरका कोशिश से उनकी अदायगी की कोशिश करना है। दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखने के लिए अफराद जमात में ये रूह पैदा करना है, इनको तवज्जो दिलाना है कि दीन बहरहाल दुनिया से मुकद्दम रहना चाहिए और इसी में तुम्हारी बका है, इसी में तुम्हारी नस्लों की बका है। ये एक रूह फूंकना भी खिलाफत का काम है। तौहीद के क़याम के लिए भरपूर कोशिश, ये भी खिलाफत का काम है। जबकि दुनियावी लीडरों के तो दुनियावी मकासद हैं, इनकी तो अपनी दुनियावी
ان کو تو اپنی دنیاوی حکومتوں کی سرحدوں کو بڑھانا ان کام ہے ان کا، اسی کی ان کو فکر پڑی رہتی ہے۔ ان کا تو سب کو اپنے زیر نگین کرنا کام ہے دنیا میں۔ آپ دیکھیں اپنے ملکوں کی حدوں سے باہر نکل کر بھی دوسرے ملکوں کی آزادیوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈکٹیٹر ہوں یا سیاسی حکومتیں ہوں۔ دنیاوی لوگوں کو تو یہ کام ہے۔ ان کا تو جھوٹی اناؤں اور عزتوں کے لیے انصاف کی دھجیاں اڑانا کام ہے، جو ہمیں مسلمان دنیا میں بھی نظر آتی ہے اور باقی دنیا میں بھی۔ کون سا ڈکٹیٹر ہے جو اپنے ملک کی رعایا سے ذاتی تعلق بھی رکھتا ہو؟ خلیفہ وقت کا تو دنیا میں پھیلے ہوئے ہر قوم اور ہر نسل کے احمدی سے ذاتی تعلق ہے۔ ان کے ذاتی خطوط آتے ہیں جن میں ان کے ذاتی معاملات کا ذکر ہوتا ہے۔ ان روزانہ کے خطوط کو ہی اگر دیکھیں تو دنیا والوں کے لیے ایک یہ ناقابل یقین بات ہے۔ یہ خلافت ہی ہے جو دنیا میں رہنے والوں، بسنے والے، رہنے والے ہر احمدی کی تکلیف پر توجہ دیتی ہے۔ ان کے لیے خلیفہ وقت دعا کرتا ہے۔ کون سا دنیاوی لیڈر ہے جو بیماروں کے لیے دعائیں بھی کرتا ہو؟ کون سا لیڈر ہے جو بچیوں کے، اپنی قوم کے بچیوں کے رشتوں کے لیے بے چین اور ان کے لیے دعا کرتا ہو؟ کون سا لیڈر ہے جس کو فکر ہو بچوں کی تعلیم کی؟ حکومت بے شک تعلیمی ادارے بھی کھولتی ہے، صحت کے ادارے بھی کھولتی ہے، تعلیم تو مہیا کرتی ہے، لیکن بچوں کی تعلیم جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی فکر صرف آج خلیفہ وقت کو، جماعت احمدیہ کے افراد ہی وہ خوش قسمت ہیں جن کی فکر خلیفہ وقت کو رہتی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں۔ ان کی صحت کی فکر خلیفہ وقت کو رہتی ہے۔ رشتے کے مسائل ہیں، غرض کہ کوئی مسئلہ بھی دنیا میں پھیلے ہوئے احمدیوں کا، چاہے وہ ذاتی ہو یا جماعتی، ایسا نہیں جس پر خلیفہ وقت کی نظر نہ ہو اور اس کے حل کے لیے وہ عملی کوشش کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا نہ ہو، اسے دعائیں نہ مانگتا ہو۔ میں بھی اور میرے سے پہلے خلفاء بھی یہی کچھ کرتے رہے۔ میں نے ایک خاکہ کھینچا ہے بے شمار کاموں کا جو خلیفہ وقت کے سپورٹ خدا تعالیٰ نے کیے ہیں اور انہیں اس نے کرنا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں رات سونے سے پہلے چشم تصور میں نہ پہنچتا ہوں اور ان کے لیے سوتے وقت بھی اور جاگتے وقت بھی دعا نہ ہو۔ یہ میں باتیں اس لیے نہیں بتا رہا کہ کوئی احسان ہے، یہ میرا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس سے بڑھ کر میں فرض